بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ جب ہم اس کی رضا میں رنگنے کی اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں تو پروردگار تمام حالات کو اس طرح سنوار دیتا ہے جیسے ہم امیجن کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایسی جگہوں سے رستے نکالتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لکھنؤ میں ایک غریب درزی رہا کرتا تھا، اس کی ایک دکان تھی۔ اس کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر جنازے کے لیے اپنی دکان بند کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے کاروبار کا نقصان کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ علماء کرام سے سنا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے جنازے پر جاتا ہے، کل اس کے جنازے پر لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ اگرچہ میں غریب ہوں، مجھے بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے، میرے جنازے پر کون آئے گا؟ اس لیے ایک تو میں مسلمان کا حق سمجھ کر نماز جنازہ پڑھتا ہوں، اور دوسرا میں اس پروردگار سے یہ امید کرتا ہوں کہ شاید اس طرح وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ 1902 میں مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب کا انتقال ہوا۔ ریڈیو پر بتایا گیا، اخبارات میں جنازے کی خبر آئی۔ جنازے کے وقت لاکھوں کا مجمع تھا، لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ پھر بھی بہت سے لوگ جنازہ میں شرکت کرنے سے رہ گئے۔ جب جناز گاہ میں ان کا جنازہ ختم ہوا تو اسی وقت ایک اور جنازہ بھی وہاں پر داخل ہوا، اور اعلان یہ ہوا کہ ایک اللہ کا عاجز مسلمان ہے، اس کا نماز جنازہ بھی پڑھتے جائیے۔ یہ دوسرا جنازہ اس درزی کا تھا۔ مولانا کے جنازے کے بہت بڑے لوگ، بڑے بڑے اللہ کے ولی، علماء کرام، بیوروکریٹس، سب نے اس درزی کا بھی جنازہ پڑھا، اور پہلے جنازے سے جو لوگ رہ گئے تھے وہ لوگ بھی اس جنازے میں شامل ہو گئے۔ اس طرح اس غریب کا جنازہ مولانا کے جنازے سے بڑھ کر نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درزی کی بات کو پورا کر کے اس کی لاج رکھی۔ سچ کہا ہے کسی نے، سچ کہا ہے کہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس ایک عام سے شخص کی زندگی میں کون آیا؟ یہ تمام چیزیں کیسے پاسبل ہوئی؟ اس درزی کا، اس عام سے بڑے شخص کا یہ یقین تھا کہ قادر مطلق پروردگار اس کی مدد کو آن پہنچے گا۔ اس کو یہ امید تھی، تو پروردگار نے وقت کے اتنے بڑے ولی کامل سے، اتنے بڑے عالم دین سے بھی بڑا جنازہ اس درزی کا بنا دیا۔ تو ہمیں اپنے یقین کو پختہ کرنا ہے۔ وہ پروردگار مسبب الاسباب ہے، وہ چیزوں کو اس پیرائے میں، اس انداز میں ڈھالتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس ہمارے وجود میں ہمیں اس پروردگار پر یقین پختہ ہونا چاہیے۔ ہم دبئی سے آئی ہوئی یہ خاتون ڈاکٹر کے شہر میں بڑے چرچے تھے۔ اس کا اصل نام اگرچہ سغرا مائی تھا، لیکن وہ ڈاکٹر جولیا کے نام سے مشہور تھی، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ بغیر دوائی، بغیر ٹیکی اور بغیر آپریشن کے علاج کرتی ہے۔ اس کے کلینک پر ہر وقت خواتین کا رش لگا رہتا تھا۔ شہر بھر میں سغرا کلینک کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ خواتین دور دور سے علاج کی غرض سے آتی تھیں اور ڈاکٹر صاحبہ کو دعائیں دیتی تھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی شہرت کا سن کر دوسرے شہر کی ایک خاتون جس کا نام سندری تھا، علاج کی غرض سے ڈاکٹر صاحبہ کے کلینک پر آئی۔ وہاں کافی ساری خواتین پہلے سے انتظار کر رہی تھی۔ ان خواتین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اور ان کا طریقہ علاج بالکل مختلف بھی ہے اور منفرد بھی۔ سندری نے فیس کے 1000 روپے دے کر اپنی باری کا ٹوکن لیا اور انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب اس کی باری آئی تو وہ جھجکتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی، اور سامنے کرسی پر ایک پکی عمر کی عورت براجمان تھی۔ سندری نے اس سے پوچھا کہ باجی ڈاکٹر صاحبہ کدھر ہیں؟ اس عورت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آئیں ادھر بیٹھیں، میں ہی ڈاکٹر جولیا ہوں۔ سندری نے ڈاکٹر صاحبہ کو اپنے امراض کی تفصیل بتانا شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحبہ پوری توجہ سے اس کی گفتگو سنتی رہی۔ جب سندری خاموش ہوئی تو ڈاکٹر صاحبہ نے پوچھا، اچھا یہ بتائیں، آپ مہینے میں کتنے سوٹ بنوا لیتی ہیں؟ آپ کا کپڑوں کا ذوق بہت عمدہ لگ رہا ہے۔ خاتون نے خوش ہوتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر صاحبہ دل تو بہت کرتا ہے کہ ہر مہینے 5-6 سوٹ سلوا لوں، لیکن علاج پر ہی اچھا خاصا خرچ ہو جاتا ہے، لہٰذا کپڑوں کا شوق تو رہ ہی جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے سندری کو تسلی دی اور اسے اپنے ساتھ پچھلے کمرے میں لے گئی۔ سندری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اتنے سارے شاندار سلے ہوئے سوٹ وہاں پر ٹنگے ہوئے تھے۔ وہ خوشی کے مارے ایک ایک سوٹ کو دیکھنے لگی۔ ہر سوٹ پر پرائس ٹیگ لگا ہوا تھا، قیمت انتہائی مناسب تھی۔
سندری نے 4 سوٹ پسند کیے اور ڈاکٹر صاحبہ کو ادائیگی بھی کر دی۔ سندری کسی طرح بھی مریضہ نہیں لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر خوشی اور تمکنت اٹھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ نے جب بھی شاپنگ کرنی ہو آپ میرے پاس آ جایا کریں، بس یوں سمجھیں کہ آپ کا علاج پورا 1 سال چلے گا۔ آپ ہر مہینے اپنی دوائیوں کے پیسے سے سوٹ خرید لیا کریں، میں لاگت پر سوٹ بیچتی ہوں، اس پر منافع بھی نہیں لیتی۔ سندری نے حیران ہوتے ہوئے کہا قیمت تو واقعی ہی بہت مناسب ہے، لیکن اگر منافع نہیں لیتی تو آپ کو اتنی محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ سندری باجی، وہ جو آپ ٹوکن کا 1000 روپے لے کر آئی ہو نا، بس وہی میرا منافع ہے، اور میں دن میں 25 سے 30 مریض دیکھ لیتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے گزارا ہو ہی جاتا ہے، اور عورتیں بھی کپڑے دیکھ کر اپنی بیماری بھول جاتی ہیں۔ اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ سندری نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ایک دم فرسٹ کلاس، طبیعت ہلکی پھلکی سی لگ گئی ہے، جیتی رہو، تم پہلی ڈاکٹرنی ہو جس نے میرے مرض کی بالکل صحیح تشخیص کی ہے۔ تو زندگی میں کبھی کبھی ہم لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اپنے پرابلمز کو، اپنے دکھوں کو، ایک چھوٹی سی بات کو لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہم اپنی پوری زندگی کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ ایک 24 سال کا ایک لڑکا چلتی ٹرین سے باہر دیکھ کر اونچی آواز میں چلاتا ہے کہ دیکھو بابا، درخت پیچھے رہ گئے، ہم بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ باپ اس کی طرف دیکھتا ہے اور خوش ہو کر مسکرا دیتا ہے۔ ایک نوجوان جوڑا جو 24 سال کے لڑکے کے قریب بیٹھا ہوتا ہے اور غور سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور کتنی بچگانہ باتیں کر رہا ہے، اس کی حرکتیں کیسی ہیں؟ شاید یہ کوئی ذہنی مریض ہے جو باپ کو پریشان کر رہا ہے۔ اچانک سے پھر لڑکا چلاتا ہے، دیکھو نا بابا، بادل بھی ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ آخرکار اس جوڑے نے اس بات کو محسوس کیا، ان سے رہا نہ گیا، وہ لڑکے کے باپ سے کہنے لگے کہ آپ اپنے بیٹے کو کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے؟ بڑے آدمی نے مسکرا کر کہا کہ ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس سے ہی آ رہے ہیں، لیکن ماہر نفسیات کے پاس سے نہیں، ہم اسپتال سے واپس آ رہے ہیں۔ میرا بیٹا پیدائشی اندھا تھا، اس نے آج پہلی دفعہ دنیا کو اس نظر سے دیکھا ہے۔ آج 24 سال کے بعد اس کو اپنی نظر سے دنیا دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس کا یہ رویہ آپ کے نزدیک احمقانہ ضرور ہوگا، لیکن میرے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ وہ جوڑا لڑکے کے باپ کے پاس آ کر بہت سے انکہے الفاظ اور آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو لیے بیٹھ جاتا ہے اور ان کی خوشی میں شامل ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ بہت جلد ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنا، رائے دینا اپنا فرض سمجھنے لگتے ہیں، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کون ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے، اس کہانی کے پیچھے سچ کیا ہے۔ ہم دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کی بجائے، رائے دینے کی بجائے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ تو زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے ان کے نکتہ چینی کرنا چھوڑیں، لوگوں پر انگلیاں اٹھانا بند کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اگر ہم پیدا کر سکتے ہیں تو کسی کے لیے خوشی کا سامان پیدا کریں، کسی کی پازیٹیوٹی کو لے کر چلیں، نہ کہ دوسروں پر کیڑے نکالنا شروع کر دیں، ہر شخص کے اندر موجود خامیاں تراشنا شروع کر دیں۔ جہاں کوئی استاد بننا نہ چاہے وہاں پر جاہل راج کرتے ہیں۔ 60 کی دہائی میں ایوب خان ملکہ برطانیہ اور ان کے شوہر کو پاکستان کے دورے کے دوران ہرنہال اسکول ایبٹ آباد لے گئے۔ ملکہ نے ایوب خان کے 7 بچوں سے ہاتھ ملاتی رہی اور ان کے شوہر بچوں سے باتیں کرنے لگے۔ پوچھا کہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ بچوں نے کہا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کسی نے کہا انجینئر، کسی نے کہا آرمی آفیسر، کوئی کہنے لگا مجھے پائلٹ بننا ہے، کچھ ویسے خاموش ہو گئے۔ پھر لنچ پر ایوب خان سے اس شخص نے کہا کہ آپ اپنے ملک کے مستقبل کا کچھ سوچ لیجئے۔ میں نے 20 سے زیادہ بچوں سے بات کی ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ٹیچر بننا چاہتا ہے، تمہارا مستقبل بہت خطرے میں ہے۔ ایوب خان مسکرا دیے، کچھ جواب نہ دے سکے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہندوستان کی انگریز حکومت نے
حضرت علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینے کا ارادہ کیا تو علامہ اقبال کو وقت کے گورنر نے اپنے دفتر میں آنے کی دعوت دی۔ اقبال نے یہ خطاب لینے سے انکار کر دیا، جس پر گورنر بے حد حیران ہوا۔ وجہ دریافت کی تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں صرف ایک صورت میں یہ خطاب وصول کر سکتا ہوں کہ پہلے میرے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ یہ سن کر انگریز گورنر نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو سر کا خطاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ بہت بڑے مفکر ہیں، آپ نے کتابیں تخلیق کی ہیں، بڑے بڑے مقالات تخلیق کی ہیں، بڑے بڑے نظریات پیدا کیے ہیں آپ نے، لیکن آپ کے استاد مولوی میر حسن صاحب نے، انہوں نے کیا تخلیق کیا؟ تو یہ سن کر حضرت علامہ محمد اقبال نے جواب دیا کہ مولوی میر حسن نے علامہ اقبال کو تخلیق کیا ہے۔ یہ سن کر انگریز گورنر نے حضرت علامہ محمد اقبال کی بات مان لی اور ان کے کہنے پر مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ اس پر علامہ صاحب نے مزید کہا کہ میرے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دینے کے لیے ان کو سرکاری دفاتر میں نہ بلایا جائے، بلکہ ان کو یہ خطاب دینے کے لیے سرکاری تقریب کو سیالکوٹ میں منعقد کیا جائے، یعنی میرے استاد محترم کے گھر۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ مولوی میر حسن کو آج کوئی بھی نہ جانتا اگر وہ علامہ اقبال کے استاد نہ ہوتے، لیکن آج وہ شمس العلماء مولوی میر حسن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ الغرض استاد کا مقام اور عظمت ہر شے سے بلند ہے۔ استاد کسی بھی معاشرے کا سب سے امپورٹنٹ طبقہ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اس طبقے کی، ان ہیروز کی قدر نہیں کی۔ اب دنیا کا کوئی بھی ملک پکڑ لیجیے، وہاں پر سب سے مشکل جو جاب ملتی ہے وہ استاد کی ہے۔ فیس بک پر میری ایک یورپین لڑکی سے بات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ واٹ یو وانٹ ٹو بیکم ان یور لائف؟ اس نے کہا کہ میں ایک استاد بننا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا یہاں پر استاد بننا سب سے آسان کام ہے۔ اس نے بتایا کہ وہاں پر سب سے مشکل کام استاد بننا ہے۔ مہاتیر محمد انگلینڈ کے دورے پر گئے۔ صبح ایک مقامی اخبار میں مزاحیہ کارٹون چھپ گیا۔ جب ان کی سرکاری طور پر وزیر اعظم برطانیہ سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے مہاتیر محمد نے کارٹون ٹیبل پر رکھ کر پوچھا، کیا برطانیہ میں مہمان کے استقبال کا یہی طریقہ ہے؟ انگلینڈ کے وزیر اعظم نے کہا، یہاں میڈیا آزاد ہے۔ مہاتیر محمد نے جواب دیا، تو ٹھیک ہے، جب تم میڈیا کی آزادی اور دوسروں کی دل آزاری میں تمیز سیکھ لو گی تو پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ اور انہوں نے یہ کہہ کر ملاقات ختم کر دی۔ وہاں سے ملیشیا اپنے آفس فون کیا کہ ان کے آنے سے پہلے انگلینڈ کے باشندوں کو ملیشیا میں موجود کاروبار فوراً بند کروا دیے جائیں، ان کے تمام اکاؤنٹ سیل کر دی جائیں اور انگریزوں کو 24 گھنٹے کے اندر ملیشیا بدر کر دیا جائے۔ حکم پر فوری عمل ہوا۔ جب مہاتیر محمد ملیشیا پہنچا تو ان کے دفتر میں انگلینڈ کے وزیر اعظم کا معافی نامہ ان سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ ساتھ ہی کارٹونسٹ کو پابند جیل کر دیا گیا تھا۔ جیل کی سلاخوں میں وہ موجود تھا۔ یقین کیجئے ہم لوگ پتہ نہیں کیسے بھول جاتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں۔ قدیم چینی دور کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک بڑا شخص اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ پرانا سا ایک مکان تھا۔ ایک کمرے میں باپ بیٹا رہتے تھے، دوسرے کمرے کو استبل بنایا ہوا تھا۔ وہاں ان کا گھوڑا تھا۔ یہ گھوڑا بڑا شاندار اور نہایت اعلیٰ نسل کا تھا۔ پہلے بوڑھے کسان کے ہاتھ ایک گھوڑے کا بچہ لگا۔ اس نے باپ کی طرح اسے پالا۔ بڑا ہو کر اس گھوڑے کی خوبصورتی کی دھوم پورے شہر میں مچ گئی۔ دور دور سے لوگ اس گھوڑے کو دیکھنے آتے۔ گاؤں کے رئیس نے اسے دیکھا تو پہلی نظر میں اس گھوڑے پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے اس بوڑھے کو بلایا اور میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت دیتا ہوں۔ بوڑھے نے معذرت کر لی اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اپنی اولاد کوئی فروخت نہیں کرتا۔ اور بھی لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی، سب ناکام رہے۔ گاؤں کے کچھ سمجھدار لوگوں نے بوڑھے کو سمجھایا کہ تم غریب آدمی ہو، ایسے اعلیٰ گھوڑے کو کتنی دیر تک سنبھال کر رکھو گے؟ اچھی قیمت مل رہی ہے، بیچ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص تمہارا گھوڑا چرا کر لے جائے۔ ایسے ہر مشورے کے جواب میں وہ بابا جی مسکرا دیتے اور بس بات ختم ہو جاتی۔ ایک دن بڑا کسان اور اس کا بیٹا اس پہ معمول صبح اٹھے تو دیکھا کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور گھوڑا وہاں سے غائب تھا۔
परेशान होकर आसपास देखा मगर कोई सुराग ना मिला। बस्ती वालों को पता चला तो वो अफसोस करने आए। जिन लोगों ने घोड़ा बेचने का मशवरा दिया था उन्होंने फटाफट ताना दिया, तुमसे कहा था ना कि घोड़ा बेच दो, तुमने हमारी बात ही नहीं मानी, अब तुम अपनी बदकिस्मती से घोड़ा गवा बैठे। किसान ये बातें सुनता रहा, फिर बड़े इत्मीनान से बोला कि भाइयों तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि तुम मेरे पास आए, अपनी हमदर्दी का इजहार किया, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इसमें बदकिस्मती कहाँ से आ गई। ये दुरुस्त है कि मेरे पास घोड़ा था जो मुझे मेरी औलाद की तरह अजीज़ था, आज सुबह वो घोड़ा अपने कमरे से गायब है। इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है, मगर उसके बारे में अभी से ये कैसे तय कर लिया जाए कि ये मेरी बदकिस्मती है। गांव वाले बड़े हैरान हुए और आपस में कहने लगे कि शायद सदमे की वजह से बूढ़े का दिमाग चल गया है। ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि हज़ारों की मालियत का घोड़ा चोरी हो गया। बड़बड़ाते हुए सब लोग वापस चले गए। 2-3 दिन के बाद अचानक वो घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ वो जंगल से आला और सेहतमंद नस्ल के 21 घोड़े साथ ले आया। गांव में धूम मच गई। लोग आकर बूढ़े को मुबारकबाद देने लगे। उन्होंने इतराफ़ किया कि हमने उस रोज़ गलत बात की थी, घोड़े का चला जाना बदकिस्मती नहीं थी, असल में ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि आज तुम्हारे पास 21 घोड़े उस घोड़े के साथ तुम्हारे घर आए हैं। किसान ने हैरत से सब तबसरे सुने और कहा कि भाइयों, मुझे एक बार फिर तुम्हारी बातों की समझ नहीं आई, मेरा घोड़ा वापस आ गया है। ये बात तो दुरुस्त है कि वो 21 घोड़े ले आया है, मगर इसमें खुशकिस्मती की क्या बात है। गांव वाले ये सुनकर फिर हैरान हो गए। चंद दिन गुजर गए। किसान का बेटा अपनी जंगली घोड़ों को सुधारने के लिए बाहर ले गया और वह इस कोशिश में मसरूफ़ था कि एक सरकश घोड़े ने उसे ऐसे पटकी दी कि उसकी टांग टूट गई। तबीब ने देखा और 3 महीनों के लिए बिस्तर पर आराम की हिदायत कर दी। एक बार फिर सारा गांव उमड़ आया। हर एक बूढ़े के साथ हमदर्दी की। अचानक एक ने साफ गोई के साथ इतराफ़ किया कि बाबा जी, आप ही ठीक थे। उन 21 घोड़ों का आना खुशकिस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती है। आपका इकलौता सहारा आपका बेटा ज़ख्मी हो गया, न जाने उसकी टांग दुरुस्त भी होगी कि नहीं। आप बूढ़े हो, तमाम काम काज तुम्हारा बेटा करता था, अब तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो गई, तुम्हारी तो किस्मत ही ख़राब है। बूढ़े किसान ने यह सुनकर ठंडी सांस ली और कदरे इत्मीनान के साथ कहा, यारो, हर वाक़े में खुशकिस्मती या बदकिस्मती ना ढूंढ लिया करो, जो बात जितनी है उसे उतना बयान करो। अगर मेरा बेटा टांग तुड़वा बहता है इस तक तुम्हारी बात दुरुस्त है, बाकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती का आत्मी फैसला अभी तुम मत करो, कुदरत ही इसके बारे में बेहतर जानती है। 2-3 हफ्ते गुजर जाने के बाद अचानक जंग छिड़ गई। करीबी मुल्क की फ़ौज ने हमला कर दिया। बादशाह ने जबरी भर्ती का हुक्म दिया। रियासती एहलकार हर देहात में जाते और उस गांव के नौजवानों को पकड़ कर ले आते। उसके गांव में जब बादशाह के सिपाही आए तो बूढ़े का बेटा जो कि ज़ख्मी था, बाकी तमाम नौजवानों को वो लोग ले गए, लेकिन बूढ़े का बेटा बच गया। लोग उसके पास आए, कहने लगे, तुम्हारे बेटे का हादसा खुशकिस्मती है, तुम्हारे बेटे का हादसा तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारा बेटा जंग में नहीं गया। हमारे बेटे तो जंग में हैं, मालूम नहीं वो वापस भी आएंगे कि नहीं। बूढ़े किसान के पास सिवाय सर पीटने की कोई चीज़ नहीं थी। बेचारगी से उसने कहा कि भाइयों, अगर तुम लोग असल बात को समझ लेते तो कभी इतना परेशान नहीं होते। हम सब बहुत जल्दी किसी वाक़े पर खुशकिस्मत या फिर बदकिस्मती का लेबल लगा लेते हैं, हालांकि ये सब तस्वीर के छोटे छोटे हिस्से हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। हम में से किसी के साथ मुकम्मल तस्वीर नहीं देखी होती। तस्वीर का एक ही टुकड़ा होता है, उसी टुकड़े को हम मुकम्मल तस्वीर समझ लेते हैं। एक टुकड़ा कभी तस्वीर को दुरुस्त तरीके से बयान नहीं कर सकता, उसके रंग तक नहीं बता सकता। हमें हतमी राय देने के लिए वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। जो वाक़या हुआ है उसे उतना ही समझना और उतना ही मानना चाहिए। तो कुछ अरसे के बाद जब वो लोग वापस आए तो जंग में उन्हें फतह हुई तो बादशाह ने तमाम लोगों को 1-1 लाख अशरफियाँ दी।